بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی انسان کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یوں داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اس جزیرے پر فی مربع 40 خطرناک سانپ پایا جاتا ہے۔ برازیل کے ساحل سے 35 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آخری مچھیرا جو غلطی سے اس جزیرے پر جا نکلا تھا، چند دن بعد ہی لوگوں کو اپنی کشتی میں بے جان ملا۔ اس پراسرار جزیرے کو الحاطہ کوئی مادہ گرینڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حروف عام میں اسنیک آئی لینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ سانپوں کا جزیرہ کبھی برازیل کی سرزمین سے جڑا ہوتا تھا، لیکن 10,000 سال پہلے جب سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس نے زمین کے حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا۔ سانپوں کا جزیرہ بغیر آباد ہی رہتا ہے۔ برازیلی حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آخری انسان جو اس جزیرے پر رہا وہ 1920 کے دہائی کے آخر میں وہاں لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر آخرکار سانپوں نے لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی کی جان لے لی۔ اب وہاں مستقل رہائش کسی کی نہیں، لیکن بحریہ وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کے لیے لائٹ ہاؤس کا دورہ کرتی رہتی ہے، اور اس وقت کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچر اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت تو نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچرز کو جو وہاں سانپوں کے اوپر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکوؤں نے خزانہ دفن کر رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے۔ لیکن وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ڈاکوؤں نے ہی ایسا کیا ہے تو ان ڈاکوؤں کے واپس آنے پر ان سانپوں نے انہیں بھی ڈس لینا ہے۔ لہٰذا ڈاکو کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکوؤں کی کہانی سے کم دلچسپ ہے، لیکن حقیقت وہی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی کم ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے، چنانچہ سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ جزیرے پر بہت سے خطرناک اور مہلک اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لینس ہیڈ اسنیک ہے۔ سانپوں کی یہ قسم دنیا کے مہلک ترین سانپوں میں سے ایک ہے، اور یہ قسم دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہے۔ گولڈن لیس ہیڈ اسنیک 1.5 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں۔ ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے ان کے قریبی کزن فوڈ وائپر کی نسبت 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ فوڈ وائپر اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ جس انسان کو کاٹتے ہیں وہ 1 ہی گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی اموات میں سے 90% فوڈ وائپر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ چونکہ سانپوں کا جزیرہ الگ تھلگ ہے اور وہاں آبادی نہیں، لہٰذا گولڈن لیس ہیڈ اسنیک کے زہر سے ہونے والی اموات کے حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کزن اتنے زہریلے ہیں تو ان سے 5 گنا زہریلا یہ سانپ خود کتنا مہلک ہوگا۔ یہ سانپ اتنے زہریلے کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ اس جزیرے کے عجیب و غریب جو جغرافیہ سے جوڑتی ہے مادہ گرانٹی سمندر میں بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس لیے جزیرے کے سانپوں کا سوائے پرندوں کے کوئی شکار نہیں تھا۔ عموماً سانپ اپنے شکار کو ڈستے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پھڑکتا ہے اور کچھ دور جا کر زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن جب شکار پرندے ہوں تو امکان رہتا ہے کہ وہ ڈسے جانے کے بعد اڑ کر کہیں دور جا کر گریں گے۔
اس وجہ سے جزیرے کے سانپوں کو اپنے زہر میں اضافہ زہریلا پن پیدا کرنا پڑا تاکہ وہ کسی بھی پرندے کو اڑنے سے پہلے ہی فوراً مار ڈالیں۔ اس جزیرے پر اب مقامی پرندوں کی تعداد بہت ہی کم ہو چکی ہے، اس لیے جزیرے کے سانپ اپنی خوراک کے لیے جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اسنیک آئی لینڈ پر 2000 سے 4000 تک گولڈن لیس ہیڈ اسنیک پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم فراہمی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں اور یہاں موجود کئی نایاب سانپوں کے زہروں سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے گولڈن لیس ہیڈ اسنیک کے زہر کو دل کے امراض کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دوائیوں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ جس جزیرے کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود کچھ اسمگلرز یہاں سے گولڈن لیس ہیڈ اسنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک گولڈن لیس ہیڈ اسنیک 10,000 سے لے کر $30,000 تک میں فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر انسانوں کی عدم موجودگی سے سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔